پیارے بچوں، آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے، نافرمان بنتے چلے گئے۔ جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کی پالنے والا یعنی اللہ تعالیٰ، اور شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکائے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک خدا کی بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے، اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ میاں نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی وجہ سے سزا کے طور پر مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانہ میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے، وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمانوں سے رحمت کی بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعہ سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا تاکہ اس میں پھل تم اگا سکو، اپنے لیے فائدہ اٹھا سکو، اور ان باغوں میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال اور دولت دے گا اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، نرینہ اولاد دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، اسی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہ چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا ہی آدمی سمجھتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں تم تو ہم جیسے ہی ہو، سوتے بھی ہو، کھاتے بھی ہو، پیتی بھی ہو، بیوی بچے بھی ہیں، سب کچھ ہماری طرح ہی ہے، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت تو نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں، میرا کہنا مان رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے کبھی بھی دور نہیں کروں گا، وہ میرے ساتھ ہی رہیں گے، اور اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھ کو کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، جہاں جاتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے تم اپنی بات کہنے لگ جاتے ہو، رات کو بھی دن کو بھی ہمارا پیچھا تم نے کیا ہوا ہے۔ ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ بار بار اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ، اپنے خدا سے کہو عذاب بھیج دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی
تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، ارے یہ دیکھو، نہ بارش ہے، نہ سیلاب ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ خشکی میں کشتی چلائیں گے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے مذاق کے جواب میں کہنا شروع کیا اور کہتے تھے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی، پہاڑوں کے اوپر سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو، کیونکہ ان کا بیٹا نافرمان تھا، وہ بھی نوح علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، جودی پہاڑ پر، اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ پانی کی لہروں کے ساتھ ہی نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ڈوبتا ہوا چلا گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی پانی اس نے اگلا تھا، بارش کا پانی آیا، زمین کو حکم دیا کہ سارا پانی نگل جا، بارش بھی رک گئی، اور آسمانوں کو حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافروں کو دنیا میں ختم کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کے بارے میں سوال مت کرو، ایسی بات نہ کہو کہ جو تمہارے علم میں نہیں، اس لیے کہ تمہارا بیٹا کنعان اللہ کے علم میں ازلی کافر تھا، یعنی وہ ایمان والا تھا ہی نہیں، اور یہ بات اللہ کو پتہ تھی، نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ جب نوح علیہ السلام کے علم میں یہ بات آ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترو۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا لیکن شیطان اپنی محنت کرتا چلا گیا اور پھر نیک لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر لوگوں کو جب بہکانا شروع کیا تو یہ لوگ خداوند تعالیٰ کو بھولنے لگ گئے۔ بچوں، حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔
اس لیے ہمیشہ ہم اپنے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہیں. یہ نہ کہیں کہ ہمارے باپ تو ولی اللہ ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں اور جو ہے تہجد گزار ہیں، ہماری ماں بہت نیک ہے، بس ان کے عمل کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، یا فلاں ولی اللہ سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، فلاں مفتی صاحب ہمارے جاننے والے ہیں، وہ عالم ہمارے جاننے والے ہیں اور ان کو ہم ہدیہ تحفہ دیتے رہتے ہیں اور ان کو ہم جو ہے خدمت کرتے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے. نہیں میرے پیارے بچوں، ابھی ہم نے یہ قصہ سنا کہ نوح علیہ السلام بڑے نبی تھے، اتنے جلیل القدر پیغمبر اپنے بیٹے کو گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، تو یہ ولی، یہ پیغمبر، یہ ولی یا ہمارے ماں باپ یا نیک لوگ ہمیں کیسے بچائیں گے؟ اس لیے ہمیشہ نیک بننے کی کوشش اور اپنے اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں.